وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ رب العزت والجلال کے پسندیدہ اعمال میں ایک بہت محبوب عمل راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، ضرورت مندوں کے کام آنا ہے، پریشان حال لوگوں کی پریشانی، تکلیف، الجھن اور دقت کو دور کرنے کی فکر کرنا. یہی وجہ ہے کہ صدقات واجبہ ہوں یا صدقات نافلہ ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح کے اعمال کی انجام دہی کے نتیجے میں عظیم اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا. صدقات واجبہ میں زکوٰۃ پہلے نمبر پر آتی ہے. ہر صاحب استطاعت مسلمان مرد و عورت پر سالانہ زکوٰۃ کی ادائیگی لازم و ضروری ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی منت کسی شخص نے مانی ہو، مثال کے طور پر یہ کہا ہو کہ اگر امتحان میں مجھے کامیابی ملی تو 1000 روپے کا صدقہ کروں گا، تو کامیابی کے بعد 1000 روپے صدقہ کرنا لازم و ضروری ہے. صدقہ نہیں کریں گے تو گنہگار ہوگا، کیونکہ جس عمل کو اپنے ذمہ لازم کیا ہے اور درمیان میں اللہ کو واسطہ بنایا ہے، اس عمل کو انسان انجام نہیں دے رہا. ایسے ہی صدقہ فطر یہ صدقات واجبہ کی قبیل سے ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ صدقہ فطر ہر ایسے بالغ مسلمان مرد و عورت کے ذمہ لازم ہے جو عید الفطر کے دن نصاب کے بقدر مال کا مالک ہو. اس مال پر سال کا گزرنا ضروری نہیں. زکوٰۃ کے وجوب کے لیے تو نصاب کے بقدر مال پر سال کا گزرنا ضروری ہے، لیکن صدقہ فطر کے وجوب کے لیے
اس مال پر سال کا گزرنا بھی ضروری نہیں۔ اگر کوئی آدمی عید الفطر کے دن نصاب کے بقدر مال کا مالک ہے تو اس کے ذمے صدقہ فطر کی ادائیگی واجب، لازم اور ضروری ہے۔ عورتوں کے ذمے بھی، مردوں کے ذمے بھی۔ اور گھر کے جو مرد ہیں وہ نہ صرف یہ کہ اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں گے، بلکہ اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی، جن کی کفالت ان کے ذمہ ہے، جن کا خرچہ ان کے ذمہ ہے، ان کی جانب سے بھی صدقہ فطر کی ادائیگی باپ کے اوپر لازم ہو۔ اس کے علاوہ جو صدقات ہیں وہ صدقات نافلہ کی قبیل سے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا آپ نے اہتمام کیا تو محض زکوٰۃ ہی کی ادائیگی سے مال کا حق پورے طور پر ادا کرنے والے ہم اور آپ قرار نہیں دیے جائیں گے۔ واجب صدقات کے ساتھ ساتھ جب جیسی ضرورت ہو اس کے مطابق لوگوں کے کام آنا چاہیے، مالی تعاون کرنا چاہیے، ان کی زندگی کے اندر عافیت، سکون اور اطمینان پیدا کرنے کی فکر و کوشش کرنی چاہیے، اور خوش دلی کے ساتھ لوگوں کا مالی تعاون کرنا چاہیے۔ ہم سب اگر اللہ کے کرم و فضل کے محتاج بنے رہتے ہیں تو ہمیں دوسروں کی ضرورت کو بھی پورا کرنے کا جذبہ اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی ضرورت نہ رکے اور اللہ ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے والے بنے، تو ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق ضرورت مندوں کی ضرورت کو بھی پورا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتے ہیں انفق علیہ، اے انسان تو میری راہ میں مال خرچ کر، میں تجھے مال عطا کروں۔ یہ اللہ نے وعدہ فرمایا۔ اگر تو مالدار بننا چاہتا ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسباب و وسائل حاصل کرنا چاہتا ہے تو میری راہ میں خرچ کرنے والا بن، میرا وعدہ ہے کہ میں تجھے مال عطا کروں۔ جو خوش نصیب و نیک بخت اللہ کے اس وعدے پر یقین رکھتے ہوئے ضرورت مندوں کے کام آتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ ان کی زندگی کو برکتوں سے مالا مال فرماتے ہیں، اور وعدے کے مطابق باری تعالیٰ بھی ان کو خوب نوازتے ہیں۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، اضافہ ہوتا ہے۔ دیکھنے میں چاہے روپیہ جا رہا ہو، جیب ہلکی ہو رہی ہو، لیکن اللہ حقیقت میں مابقیہ مال میں برکت پیدا فرماتے ہیں اور انسان کو غنا کی دولت سے نوازتے ہیں۔ یہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی انسان کا مال صدقے سے کم نہیں ہوتا۔ ما نقص مال عبد من صدقہ، دیکھنے میں تو ہمیں جیب ہلکی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن حقیقت میں مال میں اضافہ اور بڑھوتری ہوتی ہے، اس لیے کہ اصل برکت ہے۔ اگر برکت نہ ہو تو بہت سا مال بھی انسان کے لیے ناکافی ہوگا، اور اگر برکت ہو تو تھوڑا سا مال بھی انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس لیے خوش دلی کے ساتھ، کشادہ ظرفی کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے اور ضرورت مندوں کے کام آنا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِيَتَّقِ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، تم میں سے کوئی اگر اپنی ذات کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے تو اس کے لیے نسخہ یہ ہے کہ اپنی حیثیت و استطاعت کے بقدر صدقہ کرے، چاہے کھجور کی ڈلی کے بقدر ہی ہو، کھجور کے ٹکڑے کے بقدر ہی ہو۔ اللہ نے جتنی بھی حیثیت و استطاعت اس کو عطا فرمائی ہے، اپنی حیثیت کے مطابق اگر ضرورت مندوں کے کام آئے گا تو اللہ رب العزت والجلال عذاب جہنم سے حفاظت کے فیصلے اس کے لیے فرمائے۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، یہ وہ مہینہ ہے
کہ جس میں پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں دیگر عبادات و طاعات کا خصوصی طور پر اہتمام فرمایا کرتے تھے، وہیں صدقات کا بھی غیر معمولی اہتمام پیغمبر علیہ السلام ماہ مبارک میں فرماتے تھے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں، کان اجود الناس، حضور پاک علیہ السلام انسانوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، اور رمضان میں تو آپ کی سخاوت و دریا دلی کے ٹھکانے نہیں رہا کرتے تھے۔ ویسے ہی آپ سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں تو آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ کالریح المرسلہ، تیزی کے ساتھ چلنے والی ہواؤں کی طرح پیغمبر علیہ السلام سخاوت و دریا دلی کا مظاہرہ فرماتے تھے، یعنی خوب نوازا کرتے تھے، لوگوں خوب دیا کرتے تھے، لوگوں کے خوب کام آیا کرتے تھے۔ اللہ نے یہ ماہ مبارک ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے جہاں دیگر عبادات و طاعات کو انجام دینے کا موقع اللہ کے کرم سے نصیب ہو رہا ہے، وہیں صدقہ و خیرات کی ادائیگی کے سلسلے میں بھی اہتمام و دلچسپی کا مظاہرہ اس ماہ مبارک میں اہل ایمان کو کرنا چاہیے، اور ڈرنا چاہیے اس دن سے کہ جب انسان مال لیے گھومے گا اور کوئی اس کا مال وصول کرنے والا دنیا کے اندر دکھائی نہیں دے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها۔ اے انسانوں، اے ایمان والو، صدقہ و خیرات میں دلچسپی کا مظاہرہ کرنے والے بنو، اس لیے کہ ایک زمانہ دنیا میں ایسا آئے گا کہ انسان اپنا مال لیے پھرے گا اور کوئی اسے اس کا مال قبول کرنے والا ملے گا نہیں۔ وہ کوشش کرے گا کہ کسی کے کام آ جاؤں، اپنے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر لوں صدقہ کرنے، لیکن کوئی صدقے کو قبول کرنے والا اور مالی تعاون حاصل کرنے والا ملے گا نہیں۔ قبل اس کے کہ وہ دن آئے، دلچسپی کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ راہ خدا میں خرچ کرنے کا اہتمام کرو، اور فراخی اور وسعت کی حالت ہو یا ضیق اور تنگی کی کیفیت ہو۔ پیغمبر علیہ السلام کی ہدایات یہ ہے کہ ہر حال میں اپنے دل کو کشادہ رکھنا چاہیے، ظرف کو وسیع رکھنا چاہیے، دینے کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ آپ کی حیثیت 100 روپے دینے کی نہیں ہے تو آپ 2 روپے تو دے سکتے ہیں، اتنی حیثیت تو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، تو دینے سے باز نہ آئے۔ حضور پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا، ای الصدقۃ اعظم اجرا، اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ اجر و ثواب رکھنے والا صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا، ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى۔ فرمایا کہ سب سے زیادہ فضیلت و عظمت رکھنے والا صدقہ یہ ہے کہ تم ایسے زمانے میں صدقہ کرو کہ تندرستی اور توانائی تمہارے شامل حال ہو اور مال کی تمہیں ضرورت ہو، اور صدقہ کرنے کے نتیجے میں تمہیں تنگ دستی کا ڈر ہو اور مالداری کی تم امید رکھتے ہو۔ یہ کون سی کیفیت ہوتی ہے؟ تنگی کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ آدمی کو یہ ڈر سجاتا رہتا ہے کہ اگر میں نے دوسرے کو 10 روپے دے دیے تو میں اپنی ضرورت کیسے پوری کروں گا، مجھے دینا چاہیے، میں خرچ کر دوں گا تو فقر آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ اس کیفیت میں بھی تم لوگوں کے کام آؤ، اور اللہ نے جو استطاعت بھی تمہیں عطا فرمائی ہے، جس حیثیت کے بھی تم مالک ہو، اس کے بقدر ضرورت مندوں کا تعاون کرنے والے بنو۔ اللہ اسی صدقے کی برکت سے ایسے راستوں سے روزی کا تمہارے لیے نظم فرمائیں گے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ اور فرمایا وَلَا تُمْهِلْ
حتی اذا بلغت الحلقوم، صدقہ دینے میں تاخیر مت کرو، انتظار مت کرو، ٹال مٹول سے کام نہ لو، یہاں تک کہ موت کا وقت قریب آ جائے تو پھر تم صدقہ دینا بھی چاہو گے تو صدقہ نہیں دے پا سکتے۔ یہ ارشادات عالیہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کو اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کی محبوبیت کا مقام حاصل کرنے کے لیے جہاں دیگر عبادات و طاعات کا اہتمام کرنا چاہیے، وہی انفاق فی سبیل اللہ یعنی راہ خدا میں خرچ کرنے کا مزاج بھی بنانا چاہیے۔ اور رمضان کے اس بابرکت مہینے میں تو کسی طرح کی بخل و کنجوسی کا مظاہرہ مسلمان کی طرف سے ہو نہیں نہ چاہیے۔ جو آپ کے دروازے پر آئے، جو آپ سے سوال کرے، اس کی تو آپ مدد کریں ہی۔ سماج و معاشرے میں ایسے افراد کو تلاش کر کے ان کا تعاون کریں جو ضرورت مند ہیں اور شرم و حیا کی وجہ سے اپنی ضرورت آپ کے سامنے پیش نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ ان کے احوال کے بارے میں معلومات کریں اور خاموشی کے ساتھ ان تک اپنا تعاون پہنچائیں۔ ایسے موقع پر ان کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی وہ آپ کے حق میں اتنی قیمتی ہوگی کہ کروڑوں اور اربوں روپے خرچ کر کے آپ کو فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ جو ایک دکھے دل بھائی کے دل سے نکلنے والی دعا سے آپ کو حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ اسی وقت فائدہ حاصل ہوگا جب ہم اللہ کی مرضی پر چل کر دلوں کو جیتنے کا کام کریں۔ اس وقت صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت ہے۔ عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر کو ادا کرنا بہتر ہے۔ اگرچہ وجوب صدقہ فطر کا عید الفطر کے دن ہوتا ہے، لیکن جو مقصد ہے صدقہ فطر کا وہ اسی وقت صحیح طور پر حاصل ہوگا جب عید سے پہلے صدقہ فطر کی ادائیگی کا اہتمام ہو۔ صدقہ فطر کی ادائیگی کے دو مقاصد ہیں۔ نمبر 1، روزوں کے اندر اگر کوتاہیاں ہوئی جاتی ہیں تو ان کی تلافی باری تعالیٰ صدقہ فطر کے ذریعے فرماتے ہیں۔ ہم کیسے ہی اچھے سے اچھے انداز میں روزے رکھیں، کتنی ہی احتیاط برتنے کی کوشش کریں، کچھ نہ کچھ اونچ نیچ تو ہونا ضروری ہے۔ بہت سی ایسی حرکتیں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں جو روزے کے منافی ہوا کرتی ہیں، جن سے روزوں کے ثواب کا گراف گرنے لگتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی شکل میں ایسے واجب سے ہمیں متعارف کرایا کہ جس کو ادا کر کے ہم روزوں کے اندر ہونے والی کوتاہیوں کی تلافی کر سکتے ہیں۔ تو ہر آدمی کو، مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے روزوں کا بھرپور ثواب کیسے حاصل کرے۔ بھرپور ثواب حاصل کرنے کا طریقہ، پہلے روزے اچھے سے اچھے انداز میں رکھنے کی کوشش کریں اور پھر صدقہ فطر ادا کریں، تاکہ کوئی کمی ہو تو اللہ صدقہ فطر کے ذریعے اس کی تلافی فرما دے۔ ایک مقصد تو یہ ہے۔ دوسرا مقصد، صدقہ فطر کے ذریعے ایسے لوگوں کو عید کے دن خوشی و مسرت کے ماحول کا حصہ بننے کا موقع فراہم کرنا ہے، جو مالی تنگی کی وجہ سے اس دن کی خوشیوں میں شامل ہونے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ مالی اعتبار سے تنگی کا سامنا ہے، وہ اپنے گھر میں خوشی کا سامان اس دن تیار نہیں کر سکتے، خوشی کا ماحول اپنے گھر کے اندر نہیں پیدا کر سکتے، اپنے بچوں کو اچھا کھلا نہیں سکتے، پلا نہیں سکتے، پہنا نہیں سکتے۔ ہماری اور آپ کی یہ مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم سماج و معاشرے کے ایسے لوگوں کو جو مالی تنگی کی وجہ سے خوشی کے اس دن میں بھی خوشی نہیں بنا پا رہے ہیں، ایسے مواقع ان کو فراہم کریں کہ ہمارے ساتھ وہ بھی خوشی بنا سکیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب عید سے ہفتہ 10 دن پہلے صدقہ فطر کی شکل میں ان کا تعاون کر دیا جائے، تو عید آنے تک وہ اپنی ضروریات کا انتظام کر لیں گے اور اللہ چاہا تو اطمینان کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ اس دن کی خوشی کو منا سکیں گے اور سماج و معاشرے کے لوگوں کے ساتھ
شریک و شامل ہو سکے۔ عشرہ اخیرہ رمضان کا شروع ہوا چاہتا ہے، کل سے اس عشرے کا آغاز ہو جائے گا۔ ہم سب آج ہی سے صدقہ فطر کی ادائیگی کی فکر کریں اور جلد از جلد ضرورت مندوں تک اپنے حصے کے مال کو پہنچائیں، تاکہ اللہ رب العزت والجلال ہمیں اجر و ثواب کا مستحق قرار دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ فطر مختلف شکلوں میں ادا ہوتا ہے۔ آٹے کی قیمت کا اندازہ لگا کر، گیہوں کی قیمت کا اندازہ لگا کر، کھجور کی قیمت کا اندازہ لگا کر، کشمش کی قیمت کا اندازہ لگا کر، پنیر کی قیمت کا اندازہ لگا کر صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ ہر آدمی کو اللہ نے جس حیثیت کا مالک بنایا ہے وہ اپنے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی حیثیت و استطاعت کے بقدر ایسے انداز سے صدقہ فطر ادا کریں کہ ضرورت مندوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ اگر کشمش کے ذریعے حساب لگا کر صدقہ فطر ادا کیا جائے گا تو فی نفر 1568 روپے بنیں گے۔ ایک آدمی کی طرف سے صدقہ فطر کشمش کے حساب سے 1568 روپے ہو۔ پنیر کے حساب سے 1400 روپے ہوگا، کھجور کے حساب سے 391 روپے ہوگا، چھوالے کے حساب سے 850 روپے ہوگا، جو کے حساب سے 98 روپے ہوگا، گیہوں کے حساب سے 50 روپے ہوگا اور آٹے کے حساب سے 60 روپے ہوگا۔ یہ ہے حساب، اور ہمارے یہاں تو بس 50 ہی چل رہا ہے۔ جو پوچھتا ہے صدقہ فطر کتنا ہے، 50 ہے، پوچھنے والا بھی کم سے کم دینے کی کوشش کرتا ہے اور بتانے والے بھی عام طور پر کم سے کم جو رقم طے کی جاتی ہے اس کو بتاتے ہیں۔ 50 تو بالکل نچلے درجے کا ہے، اور 50 روپے کی کیا حیثیت ہے آج کے زمانے میں؟ بیڑی پینے والا ہی دن میں کئی سو روپے کی بیڑی سگریٹ پی جاتے ہیں، اور سال میں ایک مرتبہ صدقہ فطر کے طور پر واجب ادا کرنا ہے تو 50 سے آگے نکلتے ہوئے بڑی پریشانی اور دقت ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہونا چاہیے۔ جس کو اللہ نے جس حیثیت کا مالک بنایا ہے وہ اپنے بارے میں بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ مقدار میں صدقہ فطر کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ ضرورت مندوں کا زیادہ فائدہ ہو سکے۔ اللہ نے استطاعت دی ہو تو 1568 کے حساب سے آپ صدقہ فطر نکالیے، 1400 کے حساب سے نکالیے، 390 کے حساب سے نکالیے، 850 کے حساب سے نکالیے۔ 50-60 کا نمبر تو بالکل گئے گزرے لوگوں کے لیے بالکل نچلے پائیدان پر ہے، تو اللہ تعالی ہمیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی وہ آیات مبارکہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں بھی اللہ رب العزت والجلال نے صدقات واجبہ اور نافلہ کے سلسلے میں جو عظیم اجر و ثواب ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ربانی مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ 7 بالی اگائے اور ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ثواب میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ بہت وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔
ایک بہت آسان سی مثال اور بہت واضح مثال اللہ رب العزت والجلال نے بیان فرمائی ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ 7 تالی ہوگا. ایک روپیہ آپ خرچ کریں گے اللہ 7 گنا اجر آپ کو عطا فرمائیں گے اور 7 ہی پر نہیں رکیں گے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہیں گے اجر و ثواب کو بڑھا دیں گے. ان کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. کس جذبے کے ساتھ دیا جا رہا ہے، کس نیت کے ساتھ دیا جا رہا ہے، اس پر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کی وسعت کا اور اضافے کا فیصلہ ہو. اس کے بعد باری تعالیٰ نے ایک بات کی طرف توجہ دلائی اور ہمیں وہ چیز ذہن نشین رکھنی چاہیے. ہمارے صدقے میں جان پیدا اس وقت ہوتی ہے جب ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کرنے والے ہوں اور کوئی مقصود ہمارے پیش نظر نہ. صدقات بے اثر ہوتے ہیں 2 وجہوں سے. نمبر 1، ریا، نمود اور دکھاوے کے جذبے کے ساتھ کسی کی مدد کی جائے. اگر اس جذبے سے آپ بھاری سے بھاری مدد بھی کریں گے تو مچھر کے پر کے برابر بھی اجر و ثواب آپ کو ملنے والا نہیں ہے. سارا ثواب رائگاں ہو جائے گا ریا، نمود اور شہرت کے جذبے کے نتیجے. اسی لیے فرمایا گیا کہ اتنی خاموشی کے ساتھ دو کہ دائیں ہاتھ سے دیا جا رہا ہو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ لگے. اگر آپ دے رہے ہیں اور اس نیت کے ساتھ دے رہے ہیں کہ دنیا والوں میں میری سخاوت و دریا دلی کے چرچے ہوں، لوگوں کی زبانوں پر میرے لیے واہی کے کلمات ہوں، صبح لوگوں کے درمیان جاؤں تو ہر آدمی مجھے مبارکباد پیش کر رہا ہو کہ تم نے تو بڑا بڑھیا کام کیا، تم نے فلاں کے لیے اتنی بندوبست کر دیا، فلاں کے لیے اتنا انتظام کر دیا. اگر اس نیت کے ساتھ دیا جائے گا تو پھر کوئی اجر اللہ کی جانب سے انسان کو نہیں ملے. دوسرا عمل جو صدقات کی روح اور جان نکال دیتا ہے، ضرورت مندوں کا تعاون کرنے کے بعد احسان جتلانا. اور یہ تصور پیش کرنا کہ گویا کہ ہم کسی ضرورت مند کے کام آ کر اس کے ساتھ بڑے احسان کا معاملہ کرنے والے ہیں اور یہ آدمی اب ہمارے اشارے اور آبرو کا غلام ہو گیا ہے. ابھی ہمارے خلاف رائے رکھنے کا بھی حق نہیں رکھتا اور ہمارے مد مقابل آنے کا بھی حق نہیں رکھتا. اگر کسی نے کسی کا تعاون کیا اور پھر اس کے بعد تکلیف دہ جملہ اس کی زبان سے نکلا، احسان جتلانے والا عمل اس نے کیا، تو اللہ کی نگاہ میں پھر اس کا صدقہ بے روح ہو جائے گا اور اس کا کوئی اجر و ثواب اس کے نام اعمال کے اندر نہیں لکھا جائے گا. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت والجلال ایسے ہی لوگوں کو تنبیہ فرمایا. ارشاد ربانی: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے، نہ ان کو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ کوئی غم پہنچے گا. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. بھلی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے.
آپ کو نہیں دینا ہے مت دیجیے، لیکن کسی کو بے عزت اور رسوا تو مت کیجیے، کسی پر ایسے طنزیہ جملے تو نہ کسیے جو اس کے دل کو ٹھیس پہنچانے والے ہوں۔ اگر آپ تعاون کر سکتے ہیں تو کریے، اپنی زبان سے تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کیجیے۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے آپ کو دینے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، آپ کے ہاتھ کو بلند رکھنے کا موقع اللہ نے مرحمت فرمایا ہے۔ ڈریے اس دن سے کہ کہیں آپ اس مرحلے میں نہ پہنچ جائیں کہ آپ کا ہاتھ اوپر نہ ہو بلکہ نیچے ہو، آپ دینے والے نہ ہو بلکہ لینے والے ہو۔ یہ تقسیم تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کس کو دینے والا بنائیں، کس کو لینے والا بنائیں، اور اوپر رہنے والا ہاتھ نیچے رہنے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ موقع دے رکھا ہے تو جو ضرورت مند آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کی عزت نفس کا خیال رکھیں۔ اولاً تو ان کا تعاون ہو، اگر تعاون نہیں ہو رہا ہے تو ان سے بھلائی کے انداز میں گفتگو کیجیے اور اس انداز میں ان سے بات کیجیے کہ وہ مطمئن ہو۔ خود آپ نظر نہیں کر سکتے تو کہیں اور سے ان کے لیے بندوبست کی فکر و کوشش کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوا چاہتا ہے اور اس عشرے کی ایک اہم عبادت اعتکاف بھی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف کرنا، اسی لیے عشر اخیرہ کا اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے۔ جن لوگوں کو اللہ توفیق دے وہ دلچسپی کے ساتھ عشر اخیرہ میں اعتکاف جیسی عظیم عبادت کا بھی اہتمام کریں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا۔ نمبر 2، گناہوں سے حفاظت کا موقع ملے۔ المعتکف یعتکف الذنوب، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بہت سے وہ گناہ جو مسجد سے باہر رہنے کی وجہ سے ہماری زندگی کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اگر 10 دن کے لیے ہم اپنے آپ کو مسجد کے لیے وقف کر دیں گے تو اللہ ان گناہوں سے کم از کم بچنے کا موقع اعتکاف کی برکت سے ہمیں نصیب فرمائے۔ تیسرا بڑا فائدہ اعتکاف کا یہ ہوتا ہے کہ شب قدر کو حاصل کرنے کا موقع میسر ہو جاتا ہے۔ وہ ایک رات جس میں عبادت 1000 مہینوں سے بہتر قرار دی گئی، جو عشر اخیرہ کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، ایمان والا معتکف ہوگا تو اگر وہ سو بھی رہا ہوگا اس رات میں تو بھی عبادت میں شمار کیا جائے، کیونکہ اعتکاف کرنے والا کا تو ہر عمل عبادت ہے۔ وہ مسجد میں سو بھی رہا ہے تو بھی اعتکاف کا میٹر تو چل ہی رہا ہے۔ تو شب قدر کی وصولیابی کا موقع اللہ معتکفین کو مرحمت فرماتے ہیں۔ اور چوتھا بڑا فائدہ یہ ہے کہ معتکف کے لیے جہنم سے دوری کا وعدہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک دن کا جو اعتکاف کرے اسی کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 اتنی بڑی بڑی خندقیں کھود دی جاتی ہیں جن کی مسافت آسمان و زمین کی مسافت سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک دن کے اعتکاف کی برکت سے اتنی دوری جہنم سے ہو جاتی ہے تو 10 دن کا اعتکاف کرنے کا موقع جنہیں ایمان کو میسر ہوگا ان کے لیے جہنم سے کتنی دوری متعین ہوگی اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ یہ عبادت بھی ایسی ہے کہ جس کو سال میں ایک مرتبہ ہی انجام دینے کا موقع مل سکتا ہے، اس لیے جن کو اللہ توفیق دے انہیں اہتمام کے ساتھ اس عبادت کو انجام دینے کی کوشش و فکر کرنی چاہیے۔ اگر 10 دن کا اعتکاف آپ نہیں کر سکتے تو نفلی اعتکاف کے لیے تو وقت کی کوئی تحدید ہے ہی نہیں۔ 2 دن کے لیے بیٹھ جائیے، 3 دن کے لیے بیٹھ جائیے، 1 دن کے لیے بیٹھ جائیے، جب بھی مسجد میں آئیے اعتکاف کی نیت کر کے آئیے۔ جتنی دیر آپ مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب اللہ رب العزت والجلال مرحمت فرما ہی دے۔
اور اگر اعتکاف نہیں بھی کر رہے ہیں تو بھی یہ طے کر لیجئے کہ 100% گناہوں سے دور ہو کر عشر اخیرہ میں زندگی گزاروں گا۔ 2 عشروں میں جتنی توفیق اللہ نے گناہوں سے بچنے کی دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور عشر اخیرہ میں یہ طے کر لیا جائے کہ 1% بھی گناہ اپنی ذات سے ہونے نہیں دوں گا۔ مسجد میں بیٹھنے کا اگر موقع نہیں مل رہا ہے تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا پختہ عزم و ارادہ کیا جائے۔ اللہ اس عشرے میں چلنے والی رحمت کی ہواؤں سے دامن کو بھرنے کی اور قلب کو منور کرنے کی خوب توفیق مرحمت فرمائے۔ اور جس طرح مردوں کے لیے رمضان کے عشر اخیرہ کا اعتکاف مسنون ہے، ایسے ہی خواتین و مستورات کے لیے بھی مسنون ہے۔ مرد حضرات تو اہتمام کرتے ہیں اور ہر مسجد میں تقریباً کوئی نہ کوئی معتکف رہتا ہی ہے، بہت سی خواتین بھی اہتمام کرتی ہیں، لیکن عمومی اہتمام اعتکاف کا خواتین میں نہیں پایا جاتا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے گھروں میں اعتکاف کا ماحول بنے اور مستورات معتکف ہو کر عشر اخیرہ کو گزاریں۔ عورتوں کے لیے اعتکاف گھر کے اس حصے کے اندر ہوگا جو حصہ نماز کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ اگر گھر میں کسی حصے کو نماز کے لیے خاص کیا گیا ہے تو وہیں پر اعتکاف کی نیت سے 10 دن بیٹھ جایا جائے، اور اگر کسی حصے کو خاص نہیں کیا گیا ہے تو گھر کے کسی بھی حصے کو اعتکاف کے لیے متعین کیا جا سکتا ہے۔ چاہے تو پردہ ڈال لیں، پھر وہیں پر رہیں۔ جیسے معتکف مسجد میں رہتا ہے ایسے ہی گھر کی خواتین اسی حصے کے اندر رہیں جس حصے کو انہوں نے اپنا معتکف بنایا ہے، بلا ضرورت اس حصے سے باہر نہ جائیں۔ کوئی بشری ضرورت ہو تو باہر جا سکتی ہے، اگر ان کے علاوہ کوئی کھانا بنانے والا گھر کے اندر نہیں ہے تو کچن میں جا کر کھانا بھی بنا سکتی ہے، لیکن اگر دوسرے لوگ کھانا بنانے والے ہیں تو پھر ان کو اپنے معتکف کے اندر رہنا چاہیے اور ان کا کھانا وہیں آ جانا چاہیے۔ البتہ معتکف میں رہ کر جو امور خانہ داری ہے، گھر کے کام کاج ہیں، وہ خواتین انجام دے سکتی ہیں۔ سبزی کاٹنا ہے یا اور دیگر چیزیں افطاری کے موقع پر تیار کی جاتی ہیں، بنائی جاتی ہیں، یہ سب کام معتکف کے اندر بیٹھ کر کیے جا سکتے ہیں۔ تو سارے کام ہو سکتے ہیں۔ اعتکاف کا اعتکاف ہوگا، سنت پر عمل کا موقع ملے گا، شب قدر کی حصولیابی آسان ہوگی اور گھر کے کام بھی چلتے رہیں گے، تو دونوں ہاتھوں میں لڈو مل جائیں گے۔ مردوں سے زیادہ آسان اعتکاف عورتوں کے لیے۔ مردوں کو تو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے گھر میں آنا پڑے گا 10 دن کے لیے، یہیں پر اپنے آپ کو اللہ کے دروازے پر ماتھے ٹیکنے ہوں گے، رگڑنا ہوگا اپنے آپ کو اور اللہ کے سامنے آہوازاری کرنی ہوگی۔ لیکن عورتوں کو تو گھر ہی میں رہنا ہے، جہاں رہتی ہیں بس ایک حصے کو متعین کر لیں۔ بہت آسان ہے عورتوں کے لیے اس سنت پر عمل کرنا، اس لیے گھر کی خواتین تک آپ یہ پیغام پہنچائیں اور ان کو ترغیب دیں۔ اللہ ہمارے گھروں کو بھی ایمان کے انوار سے منور فرمائے اور عبادات کے روحانی ماحول سے باری تعالی ہمارے گھروں کو معمور فرمائے۔ بڑی برکتیں ہیں اس طرح کی عبادات کی، بچوں پر اور نسلوں پر اس کا اثر پڑتا ہے اور ہر اعتبار سے خیر محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی دولت سے بہرور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.